اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی اسکول میں، اور بہت ہی اچھی میری دوست ایکچولی. جب میری اور اس کی دوستی اسٹارٹ ہوئی تو ہم بہت اچھے دوست تھے، کیونکہ اس کو کلاس میں بلی بہت کیا جاتا تھا. تو آئی یوز ٹو بی اے ویری گڈ فرینڈ ود ہر. پرابلم یہاں سے اسٹارٹ ہوتی تھی کہ میں بہت زیادہ فائٹ کرتی تھی بلیز کے ساتھ، اور میں اس کے ساتھ بہت زیادہ سائڈ لیتی تھی. تو اس نے نا مجھ میں اپنا ایک کمفرٹ، ایک بہت اچھا دوست مجھ میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. میں بھی اس کے ساتھ ہمیشہ سنسیئر پیور رہتی تھی. اچھا ایونچولی جب بات بڑھی، ایکچولی وہ ایک بوائے تھا، آن نام تھا اس کا. میں آپ کو یہ پریٹینڈ نام دونوں کا بتاؤں گی. آن نام تھا اس کا. اور جب وہ کالج تک پہنچا تو اس نے باڈی میں اپنے بہت ڈراسٹک چینجز دیکھے. وہ تب بھی تھوڑا سا اپنی جو ہائٹ تھی اور اس کا جو باڈی تھی وہ تھوڑی ڈفرینٹ تھی. بچے بہت بلی کرنا، اس کا اسٹائل تھوڑا ڈفرینٹ تھا. بٹ اب وہ بالکل ہی چینج ہو گیا تھا فرام اف یو ٹاک اباؤٹ دا باڈی، اس کا بات کرنے کا طریقہ اور اس کا انٹرسٹ ٹورڈز دا کلاسک ڈانس. آپ جب اس کو ڈانس کرتے دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ میں نے ایسا ڈانس کہیں دیکھا ہی نہیں. اتنا ایکسلنٹ قسم کا ڈانس وہ کرتا تھا. اچھا ہوا یہ کہ اس کو ڈسون کر دیا گیا اپنی فیملی کی طرف سے. اس نے اپنا نام بھی وجیحہ نام رکھ لیا. یہ بھی میں آپ کو اس کا پریٹینڈ نیم بتا رہی ہوں. اس کی اجازت سے میں آپ کو یہ کہانی سنا رہی ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ڈسون والا پارٹ تھا نا، تو یہاں پر اس کو جب ریالٹی ایک دم ہٹ ہوئی کہ اب تو مجھے نکلنا ہے، اپنے آپ سے ارن کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تو ایک این جی او ٹائپ ہے، بالکل صدر کے اندر ہی ہے، ریڈیو پاکستان کی روڈ کے پاس. وہاں پر اس نے ایز جو ایڈمیشن کے لیے جو ڈاکیومنٹس لیتے ہیں نا، وہ ایز دیٹ آفیسر اس نے وہ کام شروع کیا وہاں پر ایز وجیہ. بالکل وہ اپنے اسی روپ میں وہاں جاتا تھا. تو اب کیونکہ وہ اتنی ساری چیزوں سے گزرا تھا، مین وائل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بھی پریویسلی میرڈ تھی. آفٹر 1 month of my marriage, my first husband died in a car accident. اور مجھے یہ ڈیسائیڈ ہوا میرے گھر والوں کی طرف سے کہ آپ اپنی جو عدت ہے وہ پاکستان میں آ کر کریں گی. میں پاکستان آ گئی اور یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے پاس یہ سب کچھ ہو گیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی. مین وائل کیونکہ یہ بالکل بھی پلان نہیں تھا، تو میری ساری ہی فیملی ابراڈ کہیں نہ کہیں گئی ہوئی تھی. تو آنے کے لیے واپس بھی نا 1 مہینہ تھا میری فیملی میں سے کسی کو بھی آنے میں واپس. خیر میں واپس آئی یہاں پر، اور جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو بہت زیادہ یہ بہت پریشان تھی اور رونا بہت زیادہ. تو میں نے کہا تم میرے پاس آ کے تھوڑے دن رک جاؤ. اچھا یہ میرے پاس آئی اور بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا، اور میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اس کو کاؤنسل کر رہی ہوں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی آگے لے کے چلے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح سے اگر کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا اس کو ایک دم سے کنفرنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بہت ہی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں، سوسائڈل ہو جاتے ہیں، بڑی ان کی اندر کی جو ساری تکلیفیں وہ باہر آنے لگتی ہیں. تو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے پہلا انسیڈنٹ کہ جب میں نے اس کو برابر والا روم دیا اور میں دوسرے روم میں تھی، اور میری فیملی کو بھی پتا تھا کہ وہ اس طرح سے ہے. اور ایک ہمارے ساتھ میٹ تھی میری، جو کہ بالکل 3rd روم میں وہ سوتی تھی. رات میں ایک دم ناک ہوتا ہے میرے روم پر، اور مجھے آ کے وہ کہتی ہے کہ میں نے نا باہر 2 پاؤں دیکھے ہیں جو صحن کی جو دیوار ہے اس طرف غائب ہو گئے. اچھا میرا جو گھر ہے نا وہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ صحن بیچ میں ہے اور ایک ایل سائڈ پر سارے کمرے بنے ہوئے ہیں along with the kitchen، اور جو دوسرا ایل ہے گھر کا وہاں پر لان بنا ہوا ہے، اور مطلب ایک بالکل ہی اوپن اسپیس ہے، صحن اور لان بالکل. تو وہاں پر اس نے کہا کہ دیوار کے اندر جو 2 پاؤں تھے وہ غائب ہو گئے. اچھا کیونکہ میں جتنا مجھے شوق ہے یہ سب کچھ سننے کا، اس کے بارے میں جاننے کا، اتنی ہی بڑی میں ڈر پوک ہوں.
جیسے ہی اس نے مجھے بتایا تو میں بہت ہی بری طرح ڈر گئی. میں نے کہا چلو ہم اپنے نا دروازے کھول کے سوتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آئی واز ٹرائنگ ٹو بی اسٹرانگ, کیونکہ میرا ظاہر بچپن کا گھر تھا, میں کیسے سے ڈر سکتی تھی. نیکسٹ 2-3 دن بعد پھر یہ روم سے باہر آئی, اور جب روم سے پتہ نہیں کس چیز کا کوئی روزہ تھا, یا تو محرم کا روزہ تھا, جو 9 اور 10 کے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کا, کہ ہم نے ان کا چلے سحری کرتے ہیں, اور فٹافٹ وہ کچن جا رہی تھی. اور جب وہ وہاں سے واپس آئی تو ایک دم اس کے ہاتھ سے سب کچھ گرا ہوا, اور میں ایک دم باہر دیکھ رہی ہوں کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا تھا سحری میں. اور میں نے کہا کیا ہوا, تو ہمارے گھر سے بالکل سامنے والوں کا جو گیلری ہے نا وہ نظر آتی ہے, اور اس کی گرل سے لگ کر وہ وہاں اشارہ کریے کہ ادھر ایک بچی ہے جس نے بڑی اسپائکی سی 2 پونیز بنائی ہوئی ہیں اپنے ہیڈ پر. اچھا اس ٹائم مجھے اصل کیونکہ مجھے کلیئرلی کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں پر, اور مجھے یہی لگا کہ یہ بہت ہی شدید ایموشنل سٹریس سے گزر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ظاہر ہے ایک دم اس کی باڈی چینج ہو رہی ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, بہت سی چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ بالکل ہی نا اس کا میرا خیال دماغ پھر گیا ہے. میں اندر چلی گئی اس کے ساتھ, میں نے اس کو کہا دیکھو سب کچھ بھی نہیں ہے, کچھ ہوتا تو مجھے ضرور دکھتا. پھر میں نے جو آپ کی یوزول چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھو, دیکھو تم کوشش کرو کہ تم نمازوں کی طرف آؤ, یہ ساری چیزیں وہ بھی بہت ہی اچھے سے اس کو سن رہی تھی, کوشش کرتی تھی کہ وہ سب کرے. پھر ایک دن اس نے رات کو مجھے اٹھایا بالکل. اچھا اب یہ ہوا کہ اس نے کہا مجھے پلیز تم اجازت دو, میں تمہارے بالکل بیڈ کے نیچے فرش پہ سونا چاہتی ہوں, مجھ سے وہاں نہیں سویا جا رہا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اس دن بالکل ہی میری نیند تھی, بالکل نیند, اور وہ نہ کسی طرح سے مجھے ریچ کرنے کی کوشش کری, میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کری, اور اس کا پورا حلق نہ جیسے منہ کھلا ہوا, اور بالکل کوشش کری کہ حلق سے آواز نکالے, اور مجھے میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کری. اور جیسے ہی میں نے ہلکا سا اس کو دیکھا تو میں نے کہا کیا ہوا, تو کہنے لگی کہ وہاں دیکھو, اور میرے بالکل پیچھے سرہانے کی طرف اشارہ کری, اور وہاں کہہ رہی ہے کہ ادھر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے جو کہ ایک پنجابی لباس میں. اچھا پنجابی لباس سے میری یہ مراد ہے کہ وہ نا چھوٹی قمیض جو پرانے ٹائم میں پہنتے تھے, ابھی آئرن میں وہ پہنتے ہیں کہ نہیں, لیکن ایک چھوٹی قمیض ہوتی ہے, نیچے شلوار ہوتی ہے, اور وہ ایسے کان کے پیچھے سے نا دوپٹہ پہنتی ہیں, دونوں سر پہ لے کر نا ایسے کان کے پیچھے سے پہنتی ہیں. تو وہ دوپٹہ اس طرح پہنی بھی ہے, اور وہاں سے وہ نظر آ رہی ہے. تو میں بہت ہی زیادہ نا اس ٹائم بری طرح ڈر گئی, کیونکہ اچھا خاصا اندھیرا تھا روم میں, اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے لائٹ براؤن سے کپڑے پہنے ہوئے اور یہ مجھے دیکھ رہی ہے. اچھا کبھی بھی ہمارے گھر میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں, کبھی بھی میں نے نہیں نوٹ کیا. تو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں اس کو نا واپس کہتی ہوں کہ اب تم جاؤ اور تم دیکھو گھر میں کیا سچویشن ہے, گھر والوں نے کوئی جگہ بنائی تمہارے لیے کہ نہیں. اس رات کو مجھے خواب آتا ہے کہ میں باہر گلی میں کھڑی ہوئی ہوں, اور میرے پیچھے ایک چیز بھاگتی ہوئی آ رہی ہے جس کو میں کسی طرح سے ڈاج کر کے اپنے روم میں واپس آ گئی ہوں. لیکن میں اس کو واپس دیکھنے کے لیے جب روم سے باہر جھانکتی ہوں تو وہاں پر ایک ویل چیئر رکھی ہوئی ہے. اچھا ویل چیئر کا مجھے بالکل بھی مقصد سمجھ نہیں آیا. میرے ابو کی تو ایک رکھی ہوئی تھی ویل چیئر, لیکن وہ فولڈیڈ کہیں کونے میں رکھی ہوئی تھی. تو میں واپس جب میں اٹھی تو میں بڑا عجیب سا مجھے لگا. اچھا میں اس ٹائم بہت زیادہ نا بیڈمنٹن کھیلتی تھی, اور بڑے اچھے لیول پہ نا. وہاں اس دن مجھے ایسا ہوا کہ بڑی شدید چوٹ لگ گئی, اور میرا جو لیفٹ نی تھا وہ آپ کو پتہ ہے ٹیئر جو تھوڑا سا ہو جاتا ہے مسل, وہ ہو گیا, اور اس میں انفلیمیشن ہو گئی. بڑی شدید تکلیف مجھے اتنی کہ وہ نہیں صحیح ہو پا رہی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کو میرے پاس رکنا پڑا. دوسری جو ایک اور میری فرینڈ تھی اس نے کہا کہ میں اپنی امی کو بھی بھیج دیتی ہوں, تم بہت مشکل ہو جائے گی. اور کیونکہ ایک تھوڑا سا وہ تھا تو لڑکا ہی نا, تو وہ تھوڑا سا ایک ہچکچاہٹ تھی کہ آپ اس طرح سے مطلب
اتنی ہیلپ نہیں لے سکتے کہ آپ کا فزیکل کانٹیکٹ ہو اور یہ سب کچھ نا. تو اس پہ یہ ہوا کہ پھر میری فرینڈ نے کہا کہ میں اپنی میری امی بھیج دیتی ہوں. اچھا جسٹ فار دا بیک گراؤنڈ کانٹیکسٹ کہ میرے امی ابو اس ٹائم تک انتقال کر گئے تھے اور آئی واز دی اونلی ڈاٹر, اور میری جو سب فیملی تھی بھائی وغیرہ بہنیں وہ سب آؤٹ آف کنٹری تھے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں جب وہاں سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے میری بڑی شدید, تو یہ جو آنٹی آتی ہیں رہنے کے لیے وہ پوری رات سامنے بیٹھی رہتی ہیں اور وہ سوتی نہیں ہے. نیکسٹ مارننگ جب وہ اٹھتی, میں اٹھی تو میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا آنٹی آپ سوئی نہیں. اچھا مجھے بڑا برا لگ رہا ہے کہ آپ مطلب وہ آئی ہیں میرے لیے اور میں ان کو کمفرٹ نہیں دے پا رہی ہوں, کسی طرح سے میں ان کو کمفرٹیبل نہیں کر پا رہی ہوں کہ وہ بھی ایک تھوڑا سا اپنا سکون کی نیند لے سکیں. تو ان کا نہیں بیٹا مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. میں نے کہا اچھا. پھر اس ٹائم میری ہمت ہی نہیں ہو پائی کہ میں ان سے پوچھوں کہ اب کیا ہوا, کیونکہ ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا سم تھنگ ہیپنڈ, بہت ہی کچھ سیریس قسم کا ہوا ہے رات کو. خیر میں نے ناشتہ کیا. اچھا تب تک ایک نرس بھی رکھی تھی کیونکہ وہ میرا جو پین تھا وہ بڑھ کر نا خاصا پھیل گیا تھا, وہ نی سے نیچے آ گیا تھا, تھائی کی طرف آ رہا تھا, تو وہ اتنا بڑھ گیا تھا. ڈاکٹرز ڈھونڈ رہے تھے, بڑا بیڈ سچویشن ہو رہی تھی میری نی کی. اینی ویز وہ جو خاتون تھی جو میری کک تھی وہ نرس بھی تھی, اور وہ تھوڑا بہت اخلاقاً تھوڑا بہت جو ایک دلیا وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں وہ بنا دیتی تھی کہ آپ یہ کھائیں ساتھ دوائی کھائیں. تو اس نے نیکسٹ ڈے بولا کہ ایم سوری میں آپ کے پاس نا یہاں پر رہ نہیں پاؤں گی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, تو کہہ رہی ہے کہ نہیں میں بس نا رات کو میں جب گھر جا رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خواب اتنے برے آئے کہ میرا ہسبینڈ بہت پریشان ہو گئے میرے لیے کہ کیا ہو گیا, اور مجھے صرف آپ کا گھر نظر آ رہا تھا. اس میں جو جو کیریکٹرز میری دوست نے دیکھے تھے وہ کیریکٹرز وہ ریپیٹ کر رہی. اچھا میں بہت پزل نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, مطلب میرے علاوہ ان سب کو کچھ نہ کچھ دکھ رہا ہے. وہ آنٹی سو نہیں پا رہی ہیں, میری جو فرینڈ ہے وہ عجیب عجیب سی باتیں کر رہی ہے. 4 days یا 5 days گزرے ہوں گے تو مجھے ایک بہت اچھے ڈاکٹر کا پتہ چل گیا. انہوں نے آ کے مجھے مطلب جو بھی میرا ٹریٹمنٹ تھا وہ انہوں نے کیا اور کہا کہ انشاءاللہ ودن 24 hours آپ اس پہ واک کر سکتی ہیں تھوڑا بہت وزن ڈال کے. تو آئی واز ٹرائنگ دیٹ آؤٹ. صحن کے اندر میں آئی اور میں نے آ کر ہلکے ہلکے اپنے واکر سے واک کرنا شروع کیا. اتنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ بالکل میرے سامنے جو میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ رومز ہیں اور جہاں پہ کچن ہے, اچھا اس کے بالکل سامنے کی طرف لائن سے یہ جو گھر ہے نا یہ 1951 کا بنا ہوا ہے, اور اس کے سامنے کی طرف نا لائن سے 3 ٹوائلٹس تھے جن کو اب چینج کر کے ایک بیتھ روم پلس ٹوائلٹ بنا دیا اور ایک کو واشنگ ایریا بنا دیا. ادھر ایک چیز کو میں نے رش کرتے ہوئے دیکھا. اب آئی تھاٹ کہ مے بی کوئی ہے, اب میں اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی کہ میں بھاگ کے جا کے دیکھوں جھانکوں کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ کون تھا. اتنے میں پیچھے مڑی تو میری وہ دوست بالکل جیسے نہیں اپنا قدم بڑھاتے بڑھاتے رکی بھی ہو, اور اس نے مجھے دیکھا کہ کیا تم نے دیکھا. اور میں ایک دم نہیں ایک طرح سے جیسے آپ کو اکنالج کر دیتا ہے کوئی کہ مطلب میں نے بھی دیکھا اور تم نے بھی دیکھا. تو اس طرح کی سچویشن جب ہوئی تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا, یہ کیا تھا. تو کہہ رہی ہے کہ یہ وہی تو عورت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے, یہ ایک عورت ہے اور یہ پنجابی کپڑوں میں, اس کی آنکھیں دونوں موتیاں آیا ہوا ہے دونوں آنکھوں میں, اور جو اس کے ہاتھ ہیں وہی ہاتھ اس کے پیروں میں. اچھا وہ جب یہ سب باتیں بول رہی ہے تو I was like کیا بول رہی ہو تم, مجھے بتاؤ تو صحیح سے یہ ہے کیا چیز. اور اسی ٹائم ہماری آنکھوں کے سامنے جب وہ چیز ہلکی سی گلیئر میں آئی ہے, مطلب میں آپ کو وہ ڈسکرائب کس طرح سے کروں, جیسے ایک شیئر سی ایک کپڑا ہوتا ہے نا جس کے اندر آپ کو ایک فیس نظر آ رہا ہوتا ہے, اس پوری باڈی کے اوپر اس نے ایک دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور وہ ہوا میں ہے, مطلب اچھے خاصے ہائٹ پر کے میں اونچی کر کے اپنا آپ کو دیکھ رہی تھی. اور وہ وہاں پر
بالکل چوکری مار کر نہیں، آلٹی پالٹی جس کو آپ کہتے ہیں، انہوں نے اس کو اور کیا طریقہ، اور کس کو کہتے ہیں، کراس یور لیگز جس پہ آپ کہتے ہیں، کہ وہ کر کے وہ اوپر کی طرف فلوٹ کر رہی ہے. اور اس نے مجھے زور سے چیخا کہ دیکھو اس کے پاؤں دیکھو، اور اس کے پیروں کی جگہ بھی ہاتھ تھا. اور وہ جس لائٹنگ اسپیڈ سے وہ واپس اس ٹوائلٹ میں گئی ہے کہ اس ٹائم بس آئی واز لائک کہ یہ کیا ہے. اب جی ہم لوگ ایک اچھے بزرگ کی تلاش میں، آپ کو پتہ ہے یہ ایک اتنا مشکل کام ہے، خاص کر ایک ایسے انسان کے لیے جو کہ مطلب بڑی مشکلوں سے کسی کو لیجٹ سمجھے. اور بہت ہی مشکلوں سے ہمیں بہرحال ایک انسان ملا جو کہ کسی کے ریلیٹو تھے اور کوئی وہ کام کرتے تھے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بٹ ان سے بڑا ریکویسٹ کیا تو وہ کسی طرح سے ہمارے گھر آ گئے. اب جب وہ گھر آئے اور انہوں نے آ کے انسپیکٹ کیا سارا، تو وہ انتہائی عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے. میں آپ کو اس ٹائم وہ مطلب جو جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے یا کمیونیکیٹ کر رہے تھے، وہ اتنی خوفناک سی شکلیں بنا کر باتیں کر رہے تھے. اور جیسی کوئی ان کو غلط بات مطلب سننے میں آ رہی ہوگی یا کچھ ہو رہا ہوگا، تو وہ ایک دم سے ہلکا سا نا ایسے تھو کرتے تھے. تو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا. اور میں نے کہا یار یہ تو بیمار سا انسان لگ رہا ہے، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ ایک لیجٹ انسان تو نہیں لگ رہا، کچھ تو پرابلم ہے اس کو. اتنے میں اس نے مجھے یہ جو تھے حضرت، انہوں نے مجھے دیکھا اور بولا کہ اس کو پکڑو پیچھے سے. اچھا، میں نے اس کو مطلب میں ابھی اسی اس میں کہ کس کو، اور جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ جو میری دوست تھے نا وہ نیچے گر گئی. اور اتنے میں اس کو پکڑا اور وہ چیخیں مار مار کے اتری ہے نا. اتنے میں وہ آنٹی آ گئی، اور وہ جو سب جو جمع، اچھا ان کے آنٹی کے بیٹے بھی آئے ہوئے تھے اس دن چھوٹے، وہ لوگ آئے ہوئے اور وہ سب نے ان کو پکڑ لیا. اور اس کو وہ جو حضرت تھے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ اپنا جو ناخن ہے نا اس کے تھم کے ناخن کے اندر دبا دیا. اس کو گھسائے جا رہے اور وہ چیخے جا رہی ہے اور روئے جا رہی ہے. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں کیوں رو رہی ہوں. اتنے میں انہوں نے آنکھیں اس کا چہرہ پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک دم بولا یہ تو بھاگ گیا. اور اب جو ہم تھے ہماری حالت خراب ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا تھا، کیا بھاگ گیا. ہزار سوال کہ پتہ نہیں یہ بندہ لیجٹ ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ نے ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ آپ کسی کو بھی لے کر آئے، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ ہی دیتا ہے کہ فلاں فلاں نے کچھ تو کیا ہی ہے تمہارے ساتھ، یا کچھ تو ہے ہی گھر میں. تو بس وہی ذہن میں آ رہا کہ کیا ہوا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا. اس کو پکڑو اور پھر وہ نیچے گر گئی. اینی ویز فاسٹ فارورڈ جاتے ہیں اس دن جب یہ لڑکی میرے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل نیچے زمین پر نا. اور میں نے اس کی مدر کو کسی طرح سے کال کرنے کی کوشش کی کہ آنٹی آپ کو بہت تکلیف میں ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو ڈسون اس طرح کیا ہے کہ شاید اس نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا ہے، تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے، وہ نہیں چینج کر سکتی اس کو. اور وہ کسی طرح سے آپ آئے اور وہ بہت تکلیف میں ہے اور اس کو مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب بابوں کے چکر میں پڑنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں کسی طرح سے اس کو اس کی فیملی سے کنیکٹ کروں، جس کی ایکچوئل جو اس کی ڈپریشن کی وجہ ہے کہ وہ ان سے ڈسکنیکٹ ہوئی ہوئی ہے. اینی ویز وہ فیملی نہیں آئی، کچھ بھی کر لیا میں نے، وہ امی نے مجھے حامی بھری میں اس ٹائم آؤں گی، وہ نہیں آئی. بالکل ایک پورا دن گزر گیا، اگلا دن بھی گزر گیا، فون کرتی رہی، وہ کال نہیں اٹھائی. پھر اب جب وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، یہ وہ ڈے ہے جب وہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور انتہائی تکلیف میں. اور وہ جب میں گئی اور میں نے اس کو ایک ہلکا سا ہاتھ لگایا ہے نا، تو اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور وہ اتنی بری طرح رو رہی تھی کہ اس کی آنکھیں، اس کا جو ماؤتھ تھا وہ کھلا ہوا تھا، ہلکا ہلکا سائڈ سے بھی اس کے جو تھوک ہوتا ہے وہ نکل رہا تھا، ساری اس کی ناک بہہ رہی تھی اور وہ بری طرح رو رہی. اور مجھے کہتی ہے کہ پلیز کل می، مجھے کسی طرح سے مار دو.
اینڈ میں تمہاری دعا کروں گی، میں مر کے تمہارے لیے میں کچھ بھی کروں گی، بس تم مجھے اس کو مار دو، مجھے مار دو تم۔ اور میں بالکل اس کو دیکھ کر مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے کیا کروں۔ اتنے میں میری جو وہ آنٹی تھی وہ باہر نکلی اور مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا ہم اس گھر سے چلتے ہیں، آپ کو خود نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ بہت بھاری گھر ہے؟ اچھا ان دنوں مجھے بالکل نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ گھر واقعی میں بہت ڈارک ہوا ہوا تھا، جہاں اتنی دعوتیں، اتنا لوگ، اتنی بڑی ہماری خود کی فیملی اتنی بڑی یہاں رہتی تھی، تو یہ ایک دم سے کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ یہ بڑا بھاری بھاری سا، جیسے نہیں کہ آپ کی جو چھتیں ہیں وہ بڑی تنگ ہو رہی ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں آنٹی میں یہاں سے تو نہیں جا سکتی، میں آپ کو پلیز ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نا اس کو، جس ادارے میں فی الحال کام کر رہی تھی اس ٹائم، تو میں نے کہا کہ ادھر ایک ہاسٹل ہے اندر رکھا ہوا بنا ہوا، اور وہاں پہ جو بھی ان کے انچارج ہے میں ان سے بات کرتی ہوں کہ ہاسٹل میں نہیں، جو باہر اس کے بنا ہوا گارڈن ہے وہاں پر اس کو تھوڑی مطلب ایک رات وہاں اسٹے کرنے تھے، کسی طرح سے یہ وہاں یہاں سے نکلے اور وہاں چلی جائے۔ تو وہاں پہ جب بات کی تو انہوں نے اپنا ہی روم دے دیا، شکر ہے، اور کسی طرح سے اس کو وہاں اکوموڈیٹ کیا، اور یہ لوگ سب وہاں سے نکل گئے۔ اب گھر میں اکیلے ہوں، اور میں بس سوچ رہی ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، اللہ جانے، اس طرح یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ظاہر ہے میں وہ اچھے ٹائم سوچ رہی ہوں اور کبھی ایسے نہیں ہوا یہ سوچ رہی ہوں۔ تو جب وہ وہاں پر تھی ہاسٹل میں، اس ٹائم اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے کہ ہارڈلی 26-27 ایئرس کی تھی وہ، اور اس کو اتنا شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اتنا شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ جب وہاں پر میں گئی اس کے پاس تو بس اس کے بعد سے اس کی فیملی آئی اور وہاں پر پہنچی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو وجیہہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد سے مناج بھائی نہ وہ انسٹاگرام پہ ہے، نہ وہ فیس بک پہ ہے، نہ وہ کہیں اس سے رابطہ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے کوئی میوچل فرینڈس تھے جہاں وہ کام کر رہی تھی وہاں پر بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہو کہ دیا بعد میں کہ اب پتہ چلے کہ اس کی کیا سچویشن ہے، کیسی طبیعت ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بات یاد کر کر کے ہمیشہ کہ اللہ میاں اس کے لیے جو بھی ہوا وہ بہتر ہوا ہو۔